बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि अमेरिका के अंदर जो नई नई पॉलिसीज आ रही हैं और उसके नतीजे में जो हमारे स्टूडेंट्स मुतासर हो रहे हैं, इनका मुस्तकबिल क्या होगा और इनके लिए अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। ट्रंप की नई पॉलिसीज ने जहां और बहुत सारे शोबों को मुतासर किया है, वहीं पर उसने एजुकेशन सेक्टर को भी मुतासर किया है और जिसके नतीजे में हजारों स्टूडेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटी से टर्मिनेट कर दिए गए हैं। और इसके बाद जब यूनिवर्सिटी के सरबराहान ने इस पे स्टैंड लिया है, उन्होंने कहा कि जनाब हमारी तो यूनिवर्सिटीज स्टेक पे आ गई हैं, इसलिए कि 11-12 लाख फॉरेन स्टूडेंट वहां पे पढ़ता है कि जिनसे सालाना $44 बिलियन वो कमाते हैं और उससे उनके अखराजात और उनका निजाम और सब चीजें चलती हैं। तो वो तो सारी चीजें रुक गई हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह है कि हमारे स्टूडेंट जो वहां पे मौजूद हैं, उनके अंदर एक जहनी दबाव की कैफियत है। वो एक खौफ का शिकार हैं कि हम कहीं अरेस्ट ना हो जाएं और हमें टर्मिनेट ना कर दिया जाए और हमें यहां से डिपोर्ट ना कर दिया जाए। और तीसरा ये कि हम मुख्तलिफ तरह के मसाइल का शिकार ना हो जाएं। इस सूरत हाल का बराह रास्त असर वीजा पॉलिसीज के ऊपर हुआ है, उसमें डिले आना शुरू हो गया है और उसके नतीजे में स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी अजीब सी अनसर्टेनिटी उसके अंदर फैलना शुरू हो गई है। और दूसरी जानिब वो लोग कि जो वहीं के ग्रेजुएट हैं लेकिन फॉरेन नेशनल हैं, तो उन्हें वहां पे वर्क वीजा लेने में भी बहुत सारी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। सिर्फ एक सेक्टर बचा है कि जिस सेक्टर के अंदर ये मसाइल कम है, जरा मतलब खत्म नहीं है लेकिन कम है, वो है STEM का, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ वगैरह। तो ये वाला जो सेक्टर है इसके अंदर जरा मसाइल कम है। इसलिए हमारे स्टूडेंट्स को पूरे मामले को ठीक से समझने की जरूरत है, अच्छे तरीके से जानने की जरूरत है ताकि बेहतर अंदाज से अपना प्लान कर सकें। यहाँ पर अगला सवाल ये पैदा होता है कि जनाब हमारे लिए वे फॉरवर्ड क्या है? क्या हमारे लिए अमेरिका के अलावा दूसरी जगहों पे ऑप्शंस नहीं है? नहीं बेटा, दुनिया में बेशुमार ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। आपके पास स्कॉलरशिप्स के ऑप्शंस भी मौजूद हैं, एडमिशंस के भी ऑप्शंस मौजूद हैं, आपके पास यानी कम फी वाले ऑप्शंस भी मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यूरोप की तरफ देखें तो पूरा यूरोप आपके पास मौजूद है कि जहां फी रेट भी कम है या फिर वहां पे स्कॉलरशिप्स भी मिल जाते हैं। बास जगहों पे तो फी बिल्कुल नहीं है, बस एक्सपेंस आपको देने पड़ते हैं। इस अंदाज से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। एक बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर और वो ये है कि हम अच्छे तरीके से प्लान नहीं करते और प्लान के साथ साथ ये है कि हम कहते हैं कि अच्छी मेहनत भी ना करनी पड़े, यानी हार्ड वर्किंग भी ना करनी पड़े, बस एक प्लेट के अंदर एक चीज हमें मिल जाए और हम मजे से हम खा लें। बेटा ऐसे नहीं होता। अगर आप दुनिया की अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेल करना चाहते हैं तो याद रखिए कि आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी और अच्छा प्लान भी करना पड़ेगा। इस मामले में आप कनाडा को कंसीडर कर सकते हैं, जर्मनी को कंसीडर कर सकते हैं, इटली को कंसीडर कर सकते हैं, नीदरलैंड को कंसीडर कर सकते हैं, हंगरी को कंसीडर कर सकते हैं। इनके अंदर एडमिशन प्रोसेस भी आसान है रिलेटिवली और दूसरी जानिब यह है कि इनके अखराजात भी जरा कम है। प्लानिंग के ज़िमन में एक फौरी ये सवाल हमारे सामने आता है कि ये प्लानिंग कब करनी चाहिए? ये प्लान करना चाहिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन महीनों के अंदर और फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी के अंदर प्रोसेस करना चाहिए। और प्लान करने के अंदर क्या शामिल है? फॉर एग्जांपल अगर आपको यूरोप की तरफ जाना है तो आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड कॉपीज होनी चाहिए, यानी मैट्रिक से लेके बैचलर तक या इंटर तक या जो भी जिस लेवल पे भी आपका मामला हो, तो आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए। आपका पासपोर्ट तैयार होना चाहिए, आपकी बाकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होनी चाहिए ताकि आप नवंबर के शुरू से आप इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकें और ये प्रोसेस जो है वो जनवरी के एंड तक तकरीबन मुकम्मल हो जाए और उसके बाद आपका जो फर्दर जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो सके। इसलिए आपको इस टाइम पे अपना ये काम मुकम्मल करना है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या अमेरिका में तालीम के सारे दरवाजे ट्रंप ने बंद कर दिए हैं? नहीं बेटा, बंद नहीं हुए। यूनिवर्सिटीज एडमिशन दे रही हैं, पहले ही की तरह एडमिशन आपको मिल रहे हैं और एक्सेप्टेंस लेटर भी मिल रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, लेकिन वीजा प्रोसेस को मुश्किल कर दिया गया है। ये एक डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स में से चीजें होती हैं कि जनाब वीजा रिक्वायरमेंट को सख्त कर दिया जाए, उसकी प्रोसेसिंग को डिले कर दिया जाए, स्लो कर दिया जाए, ताकि उसके नतीजे में ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोग छांटी होकर निकल जाएंगे। तो जो एक थोड़ी सी तादाद हमें चाहिए होती है वो
ہمیں مل جائے۔ یہاں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ آخر ویزے کے اندر پرابلم کیا آتی ہے اور ویزے کو مسئلے کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ سب سے پہلے آپ کا پروگرام ہے کہ جس کے اندر آپ ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں، پروگرام کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آپ کے ایپٹیچیوڈ سے 100% میچ ہونا چاہیے۔ اگر وہ 100% آپ کے ایپٹیچیوڈ سے میچ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے سٹیپ پہ ہی آؤٹ ہو گئے۔ اچھا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا اچھا اور صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ دیں اور اس ٹیسٹ کے مطابق اپنے لیے فیلڈ سلیکٹ کریں، اور جب آپ اپنے ڈاکومنٹس آپ جمع کروا رہے ہوں اور اپنی اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہوں تو وہاں پہ وہ ایپٹیچیوڈ اسیسمنٹ کی رپورٹ بھی اٹیچ کر دیں، تاکہ یہ کہ ایک سٹرونگ پروف ہو کہ یہ جو پروگرام سلیکٹ کیا جا رہا ہے یہ اکارڈنگ ٹو دا ایپٹیچیوڈ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے آپ کو اس بات پہ بہت توجہ دینی چاہیے۔ یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے وائی دس یونیورسٹی، تو اس کا آنسر دینے کے لیے آپ کو جو کام کرنا چاہیے سب سے پہلے یہ ہے کہ 4 سے 5 یونیورسٹیز آپ کو سلیکٹ کرنی ہے۔ جب آپ 4 سے 5 سلیکٹ کر لیں پھر آپ کوئی ایک ہفتہ لگائیے کہ جس میں یہ ہے کہ روزانہ آپ نے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نکالنا ہے کہ اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو کھنگالنا ہے اور اس کے پراسپیکٹس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اور اس کے مطابق پھر یہ چیز سمجھنی ہے کہ اس کا آبجیکٹو کیا ہے، اس کا مشن کیا ہے، وہ یونیورسٹی چاہتی کیا ہے، اس کے کی فیچرز کون کون سے ہیں۔ تو جب یہ پوائنٹس آپ کو ملتے ہیں تو انہی پوائنٹس کو اپنی سٹیٹمنٹ آف پرپس کا پارٹ بنائیے، اور اس کے بعد پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ وائی دس یونیورسٹی کو کیسے آپ نے آنسر کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ یعنی فائنینشیل جو پوزیشن ہے آپ کی وہ بہت سٹرونگ ہونی چاہیے۔ اس کے اندر کوئی جول اور کوئی مطلب لیفٹ اینڈ رائٹ والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ آپ کلیئرلی یہ بات واضح طور پہ آپ کی زبان سے، آپ کی باڈی لینگویج سے، آپ کی آنکھوں سے اور کلیئرلی یہ میسج آنا چاہیے کہ مجھے امریکہ میں رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے وہاں کی تعلیم لینی ہے، وہاں کی ایجوکیشن لینی ہے، اور اس کے بعد میں واپس آ کے اپنی کمیونٹی کو سرو کرنا چاہتا ہوں۔ تو اگر آپ سٹرونگلی یہ سٹانس لے کر وہاں انٹرویو دیتے ہیں تو آپ کے انٹرویو کے پاس ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک اور اہم پوائنٹ آپ کی سوشل میڈیا پریزنس ہے، یعنی کہ آپ فیس بک کے اوپر کیسے ہیں، لنکڈ ان پہ کیسے ہیں، انسٹاگرام پہ کیسے ہیں، یعنی ان تمام چیزوں پہ آپ نے دنیا کے اندر ہونے والی مختلف چیزوں کے اوپر کیا سٹانس لیا ہوا ہے۔ میرا آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ جو آپ کا فیلڈ ہوتا ہے، جو آپ کا پروگرام ہوتا ہے، اسی سے ریلیونٹ پوسٹ وہاں پہ ڈالیں اور اچھے طریقے سے سالڈ وے میں، یعنی جس سے یہ لگے کہ آپ کے اندر ایک پروفیشنل اسپیکٹ موجود ہے، تو اس طرح سے آپ اپنی پروفائل کو بلڈ کریں۔ ہمارے اسٹوڈنٹس کی طرف سے ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا، کیا یہ ایسے ہی چلے گا یا اس میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے 7 سے 8 ہزار اسٹوڈنٹ تقریباً سالانہ امریکہ میں جاتے ہیں، اور اگر پورے امریکہ کے اندر دیکھا جائے تو اس وقت تقریباً کوئی 33-34 ہزار اسٹوڈنٹ اس وقت پاکستانی موجود ہے۔ اب اس سارے کے اندر جو ہمارے اسٹوڈنٹس اس سارے مسئلے کے اندر آئے بھی ہیں تو ان کا نمبر بہت تھوڑا ہے، اور اس کے اندر سب سے بڑا نمبر جو ہے وہ انڈینز کا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ انلیگل ایکٹیویٹیز کے اندر، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر اور اس طرح کی مائنر یا میجر کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ تو اب کینیڈا جیسا ملک جو ہے وہ بھی انہیں ناپسندیدہ قرار دیتا ہے کہ جناب یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں یہاں آ کے اور مسائل کھڑے کرتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس لحاظ سے مطمئن ہونا چاہیے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ریلیٹیولی بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، اور مجھے اس بات پہ خوشی ہے آپ کو بتاتے ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کیسے اس کو افورڈ کر سکتا ہے، اس کا بہت بڑا معاشی مسئلہ ہے، اور معاشی مسئلہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے نا کہ یہ 280 یونیورسٹیز اس کے اندر انوالو ہیں، کہ جس کے اندر MIT بھی ہے، ہارورڈ بھی ہے، اسٹینفورڈ بھی ہے، فلانا فلانا، یعنی تمام بڑی یونیورسٹیز اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اب یہ کیسے ممکن ہے اور وہ کہاں سے اپنا بجٹ پورا کریں گی؟ یہ یونیورسٹیز $44 بلین سالانہ کماتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ پالیسی اسی طرح چلتی رہے؟ ہاں، اس میں کچھ ہوگا، سختی آئے گی، کچھ چیزیں ٹائٹ ہو جائیں گی اور بہتر انداز سے، اور ہمارے اسٹوڈنٹ جو وہاں پہ جانے والے ہیں وہ وہاں پہ اچھے طریقے سے جائیں، تعلیم حاصل کریں
کریں، ٹریننگ لیں اور اس کے بعد واپس آئیں، آ کے پاکستان کو بہتر بنائیں اور اس کی خدمت کریں تاکہ یہ کہ ہمارا اپنا ملک بہت آگے بڑھ سکے۔ میرے عزیزو، یہ ہے وہ صورتحال جو آج کی امریکہ کی ہے، جس میں ہمارے اسٹوڈنٹس جو وہاں پڑھ رہے ہیں، جو یہاں سے پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، یہ پریشان ہیں اور ان کے والدین بھی ڈسٹرب ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے۔ ذرا ہمت اور حوصلے سے کام لینے کی ضرورت ہے، اور جو اسٹوڈنٹ جانا چاہتے ہیں انہیں آلٹرنیٹیوز کی طرف بھی دیکھنا چاہیے، اور خود پاکستان کے اندر بھی بہت اچھی اپرچونٹیز موجود ہے، ان پہ بھی توجہ دینی چاہیے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔